کہ ایک ماں اپنے 3 بچوں کو ٹرین کی پٹری کے آگے ڈال دیتی ہے. یہ تو کوئی کہانی نہیں ہے، تو ہم نے خود دیکھا ہے نا. ایک باپ پہلے اپنی بیٹی کو مار دیتا ہے، پھر خود مر جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. خاکسار کو وسیم بادامی کہتے ہیں، اور آج میرے ساتھ پاکستان کی ایک بڑی مشہور و معروف ہر حوالے سے، سماجی حوالے سے اور معاشرتی حوالے سے، معاشی حوالے سے بھی بہت اہم شخصیت موجود ہیں. کچھ اداروں کے لیے اور شخصیات کے لیے کہا جاتا ہے کہ نام ہی کافی ہے. آئی ایم شیور آپ سب مجھ سے ایگری کریں گے جب میں کہوں گا کہ اس ادارے کا نام ہے سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ، اس شخصیت کا نام ہے حضرت مولانا بشیر فاروقی صاحب. تو آپ سب مجھ سے اتفاق کریں گے کہ مجھے مزید کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے بہت سارے ایسے کام ہیں ابھی جو کہ وہ کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں میں بہرحال اس طریقے سے آگہی نہیں ہے کہ وہ یہ بھی کر رہے ہیں. تو وہ میں ضرور بتانا چاہوں گا. حضرت صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. مزاج بخیر ہے؟ بہت شکریہ. میں معصومانہ سوال سے آغاز کر سکتا ہوں، آپ کی اجازت ہے؟ وہ یہ کہ پہلے تو میں یہ کیونکہ سیلانی کے حوالے سے سب جانتے ہیں کہ یہ کھانا پینا، یعنی کہ 3 وقت کی روٹی، جو کہ کسی بھی انسان کا ایک بیسک سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ ایک ماں اپنے 3 بچوں کو ٹرین کی پٹری کے آگے ڈال دیتی ہے. یہ تو کوئی کہانی نہیں ہے، تو ہم نے خود دیکھا ہے نا. ایک باپ پہلے اپنی بیٹی کو مار دیتا ہے، پھر خود مر جاتا ہے، کیونکہ کھلانے کو نہیں. اتنا بڑا مسئلہ ہے. تو ایک تو یہ بتائیے گا کہ اس حوالے سے کیا کر رہے ہیں، یعنی الحمدللہ سیلانی کی توسط سے روزانہ کتنے لوگ کھا لیتے ہیں. پھر اس کے بعد ایک سوال کو اور بھی جواب دیجیے گا کہ جہاں یہ بہت ضروری کام ہے، وہاں ایک تنقید کہہ لو یا کچھ ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کبھی کبھی کہ دیکھیں جی اب وہ اتنا آسان کر دیا ہے سب کے لیے کھانا کھلانا کہ اب لوگ جو ہے وہ، اب میں وہ جملہ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا کہ لوگ اتنے ایزی ہو گئے ہیں کہ بھائی اب بس کام بھی نہ بھی کرے تو ٹھیک ہے، کھانا تو مل ہی جانا. تو لوگوں کو جو ہے نا، وہ کہتے ہیں نا کہ مچھلی پکڑنا نہیں سکھا رہے، مچھلی دے رہے ہیں. تو یہ دونوں حوالوں سے آپ بتا دیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ تشریف لائے ہمارے پاس. جزاک اللہ. پہلی بات تو یہ کہ کھانا کھلانا جو سیلانی کا، جس سے لوگ پہچانتے سیلانی کو، ہاں، اس کی آج تعداد ہو گئی ہے 2 لاکھ پر ڈے ماشاء اللہ. روزانہ 2 لاکھ آدمی کھانا کھا رہا ہے. 1.5 لاکھ افراد تو وہ ہیں جو ہمارا پکا ہوا کھانا کھا رہے ہیں، کراچی سے لے کے خیبر پکا ہوا کھانا. واہ اور واہ. 50,000 آدمی وہ ہیں جن کے گھر میں راشن پہنچ رہا ہے، ملک پاؤڈر سمیت ہر چیز پہنچ رہی ہے. اچھا، اوکے. تو اس طرح 2 لاکھ افراد کے کھانے پر کم و بیش ہمارا 1.5 کروڑ کا روزانہ خرچہ ہو رہا ہے پر ڈے، ہر ڈے. روز کا؟ جی جی. اور یہ کن شہروں میں ہو رہا ہے؟ کراچی سے لے کر خیبر تک، یعنی پاکستان کے ہر شہر میں ہو رہا ہے؟ اکثر شہر، بہت شہر میں ہو رہا ہے. 2020 میں ہمارا کام ہوتا 6 ارب 20 کروڑ کا سالانہ خرچہ. ہاں 2020 کا تھا. اور 2021 میں ابھی ختم ہوا دسمبر کی 31 تاریخ کو، تو ہمارا خرچہ بن گیا 7 ارب 75 کروڑ، یعنی 7.25 ارب. 8.25 ارب روپے. 8.25 ارب روپے مخلوق پر لگا دیے سمجھ. اچھا، مجھ سے رہا نہیں جا رہا کہ آپ اگلے سال کا جواب دیجیے گا، یعنی کہ پچھلے کا، لیکن پہلے یہ تو بتا دیں، یہ بہت سارے پیسے ہوتے ہیں. تو یہ کہاں سے آتے ہیں 8.25 ارب روپیہ؟ تو مطلب آپ لوگ دیتے ہیں. اچھا، 1 روپیہ بھی ریاست سے نہیں آتا. 1 روپیہ سنگل پیسہ ڈونیشن ہے سب ڈونیشن. 1 روپیہ ریاست سے نہیں آتا، نہ ورلڈ بینک سے آتا ہے، نہ UK ایڈ ہے، نہ US ایڈ ہے، صرف مخلوق. تو یہ لوگ کیا آپ کے بینک اکاؤنٹ میں جمع کرا کے چلے جاتے ہیں؟ جی، ہمارے پاس اللہ کی عطا سے بے تحاشا پیسہ آن لائن آ جاتا ہے، جن کا نام ہی نہیں ہوتا. کہ آپ کو خالی میں صرف فیصلہ آباد کی بتاؤں، آپ چاہیں تو، کیونکہ دیکھیں ہمارا آڈٹ بھی بہت بڑی بڑی کمپنی کرتی ہیں. اچھا. ہمارا 2020 کو چیکنگ جس نے کی نا، اس کا نام تھا گرینٹ تھارنٹن. دنیا کا 500 بڑا ادارہ ہے آڈٹ کا. اچھا. سمجھے، ہمارے خالی چیریٹی باکس لگے ہوئے تھے نا، اس میں ہمارے 1 کروڑ روپے نکلتے ہیں. خالی 1 کروڑ روپے خالی فیصلہ آباد میں چیریٹی باکس میں، جس پہ کوئی 10 روپے ڈال رہا ہوتا ہے، وہ مل ملا کے اتنے ہو جاتے ہیں 1 مہینے کے اندر. دوسرا بڑا شعبہ ہے جس پہ ہمیں اللہ کی بارگاہ پہ بڑا ناز ہے کہ شاید پاکستان میں ایسا کوئی بھی ادارہ نہیں. ہم الحمدللہ مونٹیسری سے لے کر CA تک پڑھا رہے ہیں. وہ کیسے؟ مطلب کہ سیلانی کوئی اسکول تو نہیں کھلا ہوا؟ نہیں، اسکول ہے نا، اسکول ہیں، انسٹیٹیوٹ ہیں، ہمارے اسکول بنے ہوئے ہیں، انسٹیٹیوٹ بنے ہوئے ہیں. ہم جو ہے مطلب یعنی کہ جو کورسز ہوتے ہیں MBA کے، یہ ہمارے انسٹیٹیوٹ میں پڑھائے جاتے ہیں. اور اس کے ساتھ ایک کورس ہے جس کی فیس ہوتی ہے لاکھ روپے، وہ ہے CSS. وہ بھی فری پڑھا رہے ہیں، 100% فری. 100% آپ بھی کسی کو اگر آپ کہتے بھیج دیں، ہم پڑھا دیں گے. اچھا، کوئی پیسہ نہیں. اس کی فیس لاکھ روپے ہے نا کم سے کم. جی. تو اچھا، آج کے بعد، اور اس کے لیے کوئی یہ نہیں ہے کہ جناب یہ بیک گراؤنڈ ہو گیا، یعنی بلا تفریق ہر قسم کی تفریق سے جاتا ہے. اچھا، اب تو آن لائن بھی ہو گیا، اب تو امریکہ میں بھی ہم سب لوگ پڑھ رہے ہیں. ہاں. CS نہیں پڑھے لیکن IT پڑھے. جی. تو ایک شعبہ ہمارا ہے کہ ہم لوگ مونٹیسری سے لے کے CA تک کرا رہے ہیں. تیسرا شعبہ ہے IT کا.
2014 میں ہم نے آئی ٹی کا کام شروع کیا تھا صحیح ہے. اس سوچ کے ساتھ کہ پاکستان کا جو بوجھ ہے نا اس کو کیسے اتارا جائے. ہمارا پڑوسی اس وقت $150 بلین جو ہے وہ صرف آئی ٹی کی ایکسپورٹ ہے, اور ہم نے جب ہم بہت تیر مار لیتے ہیں تو ہم $25-26 بلین ایکسپورٹ کر لیتے ہیں مکمل پورا ملا کے. ان کی صرف آئی ٹی کی $150 ارب. تو ہمارے ذہن میں یہ خاکہ تھا کہ ایک دن وہ آئے گا کہ ہم اس پر کام کریں گے. تو 2014 میں ہم نے ایک بہت بڑا کپتان پکڑ لیا جس کو ہم کہتے ہیں پاکستان کا, وہ بھی ڈاکٹر قدیر خان ہے, نام اس کا ہے سر ضیاء خان. ٹھیک. وہ 8-7 سال تک مسلسل بل گیٹ کا جو ادارہ ہے مائکروسافٹ, جس کا بانی بل گیٹ ہے, اس سے اس کو موسٹ ویلیوبل ایوارڈ اس کو ملا, پروفیشنل ایوارڈ ملا اس شخص کو, پاکستانی ہے. اچھا. اس سے 5 ماسٹر امریکہ سے کیے. ہمارے پاس 2014 سے وہ مقصد کے ساتھ چل رہے ہیں اور آج تک انہوں نے ہم سے ایک پنی نہیں لی. آج ماشاءاللہ ہم یہ پوزیشن پہ آ گئے ہیں کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے 10 لاکھ بچوں کو آئی ٹی پڑھانے کے پر نکل پڑے ہیں. صدر پاکستان جناب الوی صاحب جب 2018 میں برسر اقتدار آئے تو انہوں نے شاید 200 یونیورسٹی دیکھی ہوگی کہ جہاں لوگ آئی ٹی پڑھ رہے ہیں. ان کو لگا کہ سب سے زیادہ اگر بہتر پڑھانے والا ادارہ ہے جو بچوں کو ہاتھ میں اوزار دے دیتا ہے, یعنی اس کو فری لانسنگ سکھا دیتا ہے. انہوں نے ہم سے پارٹنرشپ کی. آج صدر فیصل ہمارے پارٹنر ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہم 10 لاکھ بچوں کو پڑھا رہے ہیں تو کیسے پڑھائیں گے. ہمارا کوئی ٹیسٹ جو ہے نا کسی جگہ ہوتا ہی نہیں, صرف ادھر ہوتا ہے اسٹیڈیم میں. ہمارا بھی ٹیسٹ آپ کی میچ ختم ہو جائے گا, 25 تاریخ کے شروع ہو گیا میچ, اس میں ہمارا ٹیسٹ ہوگا نیشنل اسٹیڈیم. اچھا اوکے. صحت ہے. اچھا اس حوالے سے کیا کر رہے ہیں؟ صحت کے لیے بس جتنی بیماریاں سب کا علاج ہو رہا ہے. ہم نے کراچی بھر کے اسپتال اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں. اپنے اس چھوٹے چھوٹے اسپتال رکھے ہیں مدر اینڈ چائلڈ کیئر. ٹھیک ہے. اور ڈائلسس وہ رکھا ہوا ہم نے تھیلیسیمیا انسٹیٹیوٹ, جہاں بچوں کو کئی 100 بچوں کو خون کا انتقال ہوتا ہے. لیکن بقیہ ہمارا ہم آغا خان ہو, لیاقت ہو, ان کو ہم نے اپنا پینپ نہیں لیا, لیکن جو بقیہ جیسے ہیں اسپتال ہے ان کو پینپ لے لیا. صبح سے لے کے شام کئی لاکھ مریضوں کا علاج. یعنی کیا وہ مریض سیلانی کی پرچی لے کے جا رہا ہوتا ہے تو اس کو چارج نہیں کرتا ہے, اس طرح ہوتا ہے؟ وہ زیرو, اس کو زیرو چارج. اور اگر کوئی یعنی یہ چاہے علاج کی سہولت حاصل کرنا تو وہ کیا کرے؟ کوئی آدمی ہے اس کو بیماری ہے اور پھر پیسے نہیں. سر یہ صبح سے لے کے شام تک 7 صبح 9 بجے سے لے کر رات تک ہمارے ادھر کھلا ہوتا ہے. یہاں آتے ہیں, یہاں کنسلٹنٹ موجود ہے, دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا مسئلہ یہ ہے تو یہ مسئلے کے لیے یہ اسپتال, اس کی پرچی بن جاتی ہے. یعنی وہ سیلانی کے آفیسز میں سے کسی بھی آفس میں جائے اگر کسی کو صحت کے حوالے سے کوئی مسئلہ ہے, وہ آفیسز ان کو یہاں کا بتا دیں گے, یہاں کنسلٹنٹ یہاں بیٹھتے ہیں سارے, اور یہ اس کو ریفر کرتے تھے کہ تم کو یہاں جانا ہے, تم کو یہاں جانا ہے, تم کو یہاں جانا ہے. ٹھیک ہے. اور آفس کا بھی ذرا بتا دیجیے کہ وہ کہاں ہے تاکہ 3rd فلور پر. ٹھیک ہے. یعنی یہ ہم کراچی کے علاقے بہادر آباد کہیں گے نا اس کو علاقے کو, بہادر آباد کے مرکز پہ 3rd فلور پر بنا ہوا ہے. اس میں کئی کنسلٹنسی چیزوں کی ہو رہی ہے. زبردست. ٹھیک ہے. 5000 کا اسٹاف ہے ہمارا, 5000 کا اسٹاف ہے. اور ہماری سختی اتنی ہے کہ میں الحمدللہ کی عطا سے اگر مجھے اللہ نے ادھر کا متولی بنایا نا, میرا دروازہ سب کے لیے ہمیشہ کے لیے کھلا ہے. یعنی مجھ تک پہنچنے کے لیے آپ کو استخارہ کرنا ہوگا نا تو پاپڑ بیلنے پڑیں گے, ٹھیک ہے, لیکن راشن لینا ہوگا تو پاپڑ نہیں بیلنے پڑیں گے. کیا بات ہے, جزاک اللہ. وہاں صاحب بہت ساری دعائیں کہ اللہ کرے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ صحت کاملہ دے, لمبی زندگی دے انشاءاللہ, اور سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ ایسے ہی انشاءاللہ لوگوں کے کام آتا رہے انشاءاللہ. جزاک اللہ, بہت آواز. سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے حوالے سے ہم نے سوچا کچھ ذرا بنیادی باتیں, مجھے یقین ہے کہ آپ کو بھی بہت ساری باتیں, اس ادارے کا نام سب نے سنا ہے, شخصیت کا نام سب نے سنا ہے, لیکن شاید سارے کام یا یہ کیا ویژن ہے سوچے وہ شاید نہ سنی ہو, تو ہم نے سوچا کہ وہ آپ تک پہنچائیں. شکریہ.